موت کو اگر حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو افلاطون و جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے اپنے معصوم بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ مگر ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے تو بتا دیجئے۔ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا؟ مجھے کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ مگر بھائی خاموش ہوتا ہے، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہو ابھی پوری کر دوں گی۔ میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ہمدم، میرے ہمراز، میرے سرتاج، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کی آنکھوں سے ساون بھادوے کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، بار بار کہتی ہے آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے تو میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم تو ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے، آپ تو میرے سامنے اپنے سینے کے غم کھول دیا کرتے تھے، آپ تو دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ آج کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں بتا رہے، بولے تو صحیح، بات تو کرے۔ مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میری آواز پہچانتے تھے، میری آنکھوں کا اشارہ پہچانتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں پاؤں پکڑ کر منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی بات نہیں کرتا۔ بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لختے جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں۔ مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی رہتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہارا اچھا علاج کراؤں گی۔ بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو، اور کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے، مگر بیٹا خاموش ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا تم نے تو میرے آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میرا ہر کام سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے کہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے؟ ماں اپنی دنیا میں گم ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے جب میری شادی ہوئی تھی مجھے امید بھی نہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ میرے بیٹے میں کبھی نماز پڑھتی تو اولاد کی دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی تو اولاد کی دعائیں مانگتی، میں حج پر گئی، طواف کر کے اولاد کی دعائیں مانگی،
مقام ابراہیم پر اولاد کی دعائیں مانگی۔ بیٹا کوئی موقع آتا مبارک راتوں میں اولاد کی دعائیں مانگتی۔ بیٹا تلاوت کرتی تو اولاد کی دعائیں مانگتی۔ بیٹا کوئی نیک محفل ہوتی، اللہ والوں کے وہاں جا کر بھی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ میری ساتھی دوسری لڑکیاں بھی مجھے کہتی، اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا، اللہ نے تمہیں خلا رزق دیا، اچھا گھر دیا، زندگی کی ہر آشائش تمہیں مہیا ہے، پھر بھی کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھی شکل دی، عقل دی، ہر نعمت سے نوازا، تم تو ہزاروں میں ایک ہو، مگر میرا دل اداس رہتا۔ میں کہتی میرا بیٹا ہوتا، میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ بیٹے میں تمہارے لیے اداس رہتی تھی۔ بیٹے نہ علاج میں کمی کی، نہ دعاؤں میں کمی کی، اور بیٹے جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھانٹے مارتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا۔ میرے بیٹے میں پہلے تمہیں پلاتی، بعد میں خود پیتی تھی، پہلے تمہیں کھلاتی تھی، بعد میں خود کھایا کرتی تھی، پہلے تمہیں سلاتی تھی، بعد میں خود سویا کرتی تھی۔ میں نے کتنی محبتوں سے تمہیں پالا۔ بیٹے تمہاری پیدائش سے پہلے اگر میرا خاوند مجھے بازار لے کر جاتا، میں اپنی کپڑی چوڑی خرید کر لاتی، لیکن جب سے تمہاری پیدائش ہوئی، میں جب کبھی بازار جاتی تھی چھوٹی موٹی چیزیں تلاش کر لاتی۔ میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہو، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہوں، اس کے لیے جھولا ایسا ہو، بیٹے میں تمہاری چیزیں لے کر آتی۔ بیٹے میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی، ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف ہوتی۔ بیٹے اگر تم روتے تمہیں سینے سے لگا کر لوریاں دیتی تھی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی تھی، اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بیٹے اگر میری بہن بھی مجھ سے پیار نہ کرتی تو میں نے اپنا غیر سمجھتی، اور جو تم سے پیار کرتا میں اسے اپنا سمجھتی۔ میرے رشتوں کے پیمانے بدل گئے، جو تمہیں اپنا سمجھتا میں اسے اپنا سمجھتی تھی، جو تم سے محبت نہ رکھتا میں اسے اپنا غیر سمجھتی۔ بیٹے میں کبھی تھکی ہوئی ہوتی اور تم میرے سامنے آتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تم کمرے میں سوتے ہوتے، میں کچن میں کام کر رہی ہوتی، میرے ہاتھ کام میں ہوتے، میرے کان تمہاری طرف متوجہ ہوتے، ذرا کھٹکا ہوتا میں بھاگی بھاگی چلی آتی، تمہیں آ کر دیکھتی، اگر جاگے ہوتے تو فیڈر وغیرہ دے دیتی، اور اگر سوئے ہوئے ہوتے تو پھر واپس چلی جاتی تھی۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا۔ بیٹے مجھے تم سے اتنی محبت تھی، میں روزانہ مصلی پر بیٹھتی، گھنٹوں تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ جب کبھی رات کے وقت تم دیر سے آتے، کسی سفر کی وجہ سے سارے گھر والے سو جاتے، تمہاری ماں جاگتی ہوتی، میں کروٹیں بدلتی، نیند نہ آتی، میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتی، اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، اے اللہ تو حفاظت فرما، میرے بیٹے کو بحفاظت گھر پہنچا دینا، اور میرے بیٹے تم اگر آدھی رات بھی واپس آتے اور دروازے کو کھٹکھٹاتے، میں دروازے کو کھول کر تمہارے لیے گرم کھانا دیتی۔ بیٹے میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا۔ بیٹے تم وہی بیٹے ہو اور میں وہی ماں ہوں۔ آج کیا ہوا میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماں رو رہی ہوتی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ بالآخر بیٹے کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بات ایسی ہی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ ماں دیکھتی ہے بیٹے کی روح نکل گئی، آنکھ کھلی رہ گئی، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے انگوٹھے بیٹے کی آنکھوں پر رکھ کر بند کر دیتی ہیں۔ وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج کے بعد کبھی نہیں کھلیں گی،
پھر اس کا منہ بھی بند کر دیتی ہے، سمجھتی ہے یہ طوطی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا، اب کبھی نہیں بولے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ سب کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ، تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا خاوند تھا، اب کیا بنا؟ سب نے میت میت کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ سب کہیں گے اصل انسان تو چلا گیا، یہ تو انسان کا فقط جسم باقی ہے، مکین چلا گیا، یہ مکان باقی ہے، اس کو بھی اصلی گھر کی طرف پہنچائیں گے۔ چنانچہ جسم سے کپڑے ہٹا دیے جائیں گے، نہلا کر کفن میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس گھر سے لے جانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہتے ہیں اس کو اصلی گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ارے جس گھر میں یہ بڑا ہوا، اس نے اس کا نقشہ خود بنوایا، اپنی پسند کی چیزیں خود لگوائی، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی تھی، تم اس گھر سے کیوں لے کر جاتے ہو؟ سب کہیں گے یہ تو اس کا عارضی مکان تھا، ایک خاموش نگری میں بھی اس کا مکان بنایا ہوا ہے، وہاں اس کو لے کر جائیں گے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، وہاں اس کو لے کر جائیں گے۔ دروازے پر رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ کیا اس کے دشمن ہو جو اسے گھر سے نکالنے آ گئے ہو؟ جواب دیں گے ہم تو رشتہ دار ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو اصلی گھر پہنچانے آئے ہیں۔ چنانچہ اس کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، جنازہ پڑھ کر اس کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے قد کے اعتبار سے ایک قبر کھود دی جاتی ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کو قبر کے اندر اتارے۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جوان بیٹے کو باپ قبر میں اتار رہا ہوتا ہے اور باپ کو بیٹا اتار رہا ہوتا ہے۔ جب باپ نیچے اتارتا ہے اور نوجوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹا دیتا ہے، یہ باپ وہی باپ تھا جو بیٹے کے جسم پر میلا کپڑا برداشت نہیں کرتا تھا، آج اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا رہا ہوتا ہے، نیچے کوئی گدا بھی نہ بچھایا، کوئی قالین بھی نہ بچھایا، ویسے ہی کفن کیسا تھا زمین پر رکھ دیا، پھر وہاں کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہیں، بلکہ اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جو باپ اپنے بیٹے کے جسم پر دھول برداشت نہیں کرتا تھا، آج وہی باپ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حوصلہ بھی اللہ نے مردوں کو ہی دیا کہ ان کے ذمے دفنانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ دفن کریں اور ماں کو بیٹا دفن کرنا پڑتا تو شاید ماں خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ اللہ نے مردوں کو یہ حوصلہ دیا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر جو اپنے جوان بیٹے کو زمین پر لٹا کر اس پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، منو مٹی میں اس کو دفن کر دیتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لیو یار حوالے رب دی۔ اے میری بہنوں، تم جیتے جاگتے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور اگر تم اپنے آپ کو جیتے جاگتے اللہ کے حوالے نہیں کرو گی تو پھر مرنے کے بعد تو حوالے ہونا ہی ہے، پھر مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں میری طرف متوجہ نہ ہوئے، بالآخر میرے پاس تو آنا پڑا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشیت سے بچ کر زندگی گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔